الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کا بے پایا فضل و انعام و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ سید الایام جمعۃ المبارکہ کے فرض کی ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائی. اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے گمراہیت کے دلدل میں اٹھا کر پھینک دیتا ہے. ہم جتنا بھی سجدہ شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ ماہ خیر و برکت، رحمت و رأفت، عافیت و سلامت، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو رحمت و انوار سے بھر دیا گیا. حرمت والے مہینے یقیناً اپنی جگہ عظمت و مرتبت رکھتے ہیں. رمضان المبارک اپنی جگہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے. اس کی ایک رات جس کے لیے فرمایا گیا اس ماہ خیر کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا، تفصیل میں نہ جا کر اشارتاً عرض کر کے اپنی بات آگے کروں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم آپ سے عرض کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی نے اس امت کو، یعنی آپ کی امت کو دوسری امتوں پر عظمت و فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے، عظمت و بزرگی دی ہے. لیکن اللہ کے رسول، اس امت کی عمریں بڑی کم ہیں. پچھلے انبیاء و مرسلین کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، بڑی طویل عمریں ہوتی تھی. ان میں تو
عبادت و ریاضت تقوی پرہیزگاری کرنے والے بہت لمبی لمبی عمریں پاتے تھے. کیوں کر کے یہ امت ان لمبی عمروں کے پانے والوں کے مقابلے میں آ سکتی ہے. کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کتنی ہی محنت کر لیں، مشقت کر لیں، عبادت ریاضت مجاہدہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال، حد ہو گئی تو 100 تک پہنچ جائے، لیکن وہ 100 سال بھی مکمل عبادت میں نہیں ہے. اور پچھلی امتوں کی عمریں 200 سال 400 سال لمبی، اس سے زیادہ لمبی لمبی عمریں، تو ہم ان کے مقابلے میں کب اتر پائیں گے؟ جب یہ ایک ذہن میں بات آئی تو اللہ اپنے حبیب کو کب کسی جگہ دل کو مایوس ہونے دیتا ہے. رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتا دو، انہیں سمجھا دو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اے میرے امتیوں تم کیوں پریشان ہوتے؟ دل چھوٹا نہ کرو. اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس سے اپنے ظرف کے اعتبار سے نہ مانگو، اس کی شان کریمی کے اعتبار سے مانگو. یقیناً ہمارے دامن تنگ ہیں، ہماری حیثیت و اوقات اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کریم سے کچھ کہہ سکیں، یہ منہ اس لائق نہیں کہ ہم اس سے کچھ مانگ سکیں، لیکن وہ کرم پر کرم فرما رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان اس کا حبیب جلوہ بار، جو کچھ صدقہ ملا کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ملا. تسلی دی گئی، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں ایک شب ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. اس ایک شب میں جو تم عبادت کرو گے، اپنے رب کو راضی کرو گے، اپنے رب کی رضا کے لیے تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے اس کی طرف کامل توجہ کرو گے، تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو سال میں کتنے مہینے ہیں؟ کتنے مہینے؟ 12 مہینے. اور 1000 مہینے کہاں ہیں؟ اور 12 مہینے کہاں ہیں؟ ذرا اگر ہم اسے ضرب دے لیں تو کتنے سال کی عمر ہو جائے گی؟ صرف ایک رات عبادت کرنے سے 10 گنا اگر 10 سال لگائیں گے تو 120 سال، 100 سال لگائیں گے تو 1200 سال. 100 سال کی اگر عمر ملی تو 1200 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. کیا یہ ایک ہی بار زندگی میں میسر ہوتی ہے؟ ہر سال شب قدر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے. اب ذرا اندازہ لگا لو تو تم افضل ہوئے کہ وہ افضل ہوئے. اللہ کیسا کریم ہے اپنے بندوں پر، اللہ کیسا رحیم ہے اپنے بندوں پر. اپنے محبوب کے صدقے اور طفیل اس نے اس امت پر کیسا کرم اور فضل فرمایا. تو اسی لیے رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیابی تمہارا نصیبہ ہے، سربلندی تمہارا نصیبہ ہے، لیکن شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو جاؤ. ایسے مومن کہ تمہارا ہر اٹھتا ہوا قدم اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اپنے نفس کا رتی بھر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عبادت کرو، جو بھی بندگی کرو،
جو بھی عمل صالح کرو، نیک کام کرو، اس نیک کام میں تمہاری نیت صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے، ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو وہاں پر، ورنہ ایسی عبادتیں، ایسے اعمال صالحہ اٹھا کر کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ کو ہماری کسی بھی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، وہ مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے۔ صاف قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے اپنے بندوں کو، من الخوف، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اس کے اموال میں کمی کر کر، والانفس، اس کی جان میں کمی کر کے، صحت، تندرستی، عافیت، سلامتی سب تھی، ایک جھٹکا لگا، وہ عرش سے فرش پر آ گیا، فرش سے بستر پر پہنچ گیا، ہٹا کٹا، صحت مند، تندرست و توانا، ایک جھٹکے میں بستر پر آ گیا۔ والانفس، اس کی جان میں کمی کر کے، والثمرات، اس کی کھیتی، کھلیان، باغات، اس میں کمی کر کے، لہلہاتی کھیتیاں، آندھی آئی، طوفان آیا، ریلا آیا، بارشیں آئی، لہلہاتی کھیتیاں زمین بوز ہو گئی، سارا معاملہ خراب ہو گیا، باغات پھلوں سے لدے ہوئے، بھرے ہوئے، کیڑا لگ گیا، آندھی چلی، وہ اپنی شاخوں سے ٹوٹ کے زمین پر گر گئے۔ سمجھ میں آنی بات؟ ہم آزمائیں گے اپنے بندوں کو۔ والثمرات، پھر ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا پیارا کرم، اس خطاب کو اگر اللہ رب العزت سے سچے دل سے پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اس کے اس خطاب کو اگر سماعت کریں گے تو اس کی لذت دل کے اندر الگ تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اندازہ لگا لو، اگر کوئی ہمارا بڑا بزرگ، کوئی ہمارا محترم محتشم عظیم المرتبہ شخصیت بھرے مجمع میں سے کسی کو پکار کر اپنے قریب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے اور اپنے سینے سے لگا لے، اس کی پیشانی کو بوسہ دے دے، تو وہ کتنا سکون محسوس کرتا ہے، کتنا فخر محسوس کرتا ہے، کتنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے مجمع میں بلا کر کے میرے حضرت نے، میرے شیخ نے، میرے پیر نے، میرے استاد نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے نانا نے اتنا پیار دیا کہ پورا مجمع حیرت زدہ رہ گیا کہ آخر اس کے اوپر اتنا پیار کیسے آ گیا۔ یہ فانی چیز ہے، ذرا سا تصور پیدا کر کے رب کے اس پیار کو تو دیکھو جو اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، کیسے پیارے انداز میں اپنے محبوب سے کہتا ہے، اے میرے حبیب وبشر الصابرین، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ذرا لذت تو محسوس کرو اس کی۔
خوشخبری دے دو کیا؟ صابرین کو۔ کون صابرین؟ اگلی آیت تفسیر کر رہی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ صابر کون ہے؟ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی الجھن پریشانی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف کو ہمیں واپس پلٹنا۔ تو اللہ کبھی اپنے بندوں کو مال دے کر کے آزماتا ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں سے مال لے کر کے آزماتا ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی دے کر کے آزماتا ہے، اور کبھی وہ لے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا، جاہ و حشمت دی، اہل ثروت، اصحاب اقتدار بنایا، عزتوں سے نوازا، تو اس کو یہ لازم ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ اللہ سے ڈرے، پہلے سے زیادہ اللہ سے ڈرے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں کامل طور پر متوجہ ہو جائے۔ اس کے اوپر ایک ذمہ داری اللہ نے بہت بڑی دے دی۔ کیا دے دی؟ کہ تمہیں دولت مند بنا کر، تمہیں ثروت مند بنا کر، تمہیں صاحب اقتدار و حیثیت بنا کر اللہ نے تم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور تمہیں یہ حکم دیا کہ یہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، اس نعمت میں ہمارے ان بندوں کا بھی حق ہے جو یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اگر تم نے میرے اس حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی تو یاد رکھنا میرا وعدہ ہے، کیا ہے؟ رب فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کی، تم میرے شکر گزار رہے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے اور اس کا حق ادا کرتے رہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اپنی اس نعمت میں تمہارے اضافہ کر دوں گا، اضافہ بڑھوتری کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، میں نے جو حکم دیا میرے حکم کی خلاف ورزی کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا پیارے انداز سے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت فرمائی۔ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پورے عالم میں ان سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزت و عظمت میں، جاہ و حشمت میں، فتح و نصرت میں، سربلندی اور حکومت میں ان سے آگے کوئی دوسری قوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو دولت و ثروت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، اس کا مس یوز نہ کرو،
اس کا غلط استعمال نہ کرو. خوب کھاؤ پیو، دسترخوان خوب سے خوب سجاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، لیکن اس پر فخر نہ کرو. اپنے دسترخوان کو سجانے سے سنوارنے سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھو. جس طرح تمہارے گھر میں تمہارے بچے اپنی ہر ضرورت و حاجت کو تم سے بیان کر کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ایسے ہی پڑوس کے بچوں کا بھی کچھ دل ہے، ان کی بھی کچھ چاہت ہے، ان کی بھی کچھ حاجت ہے، ضرورت ہے. اگر وہ اس منزل میں نہیں ہے، ان نعمتوں کے وہ دور ہیں، تو تم پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے نوالے کو اٹھانے سے پہلے اپنے پڑوس کے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کرنا یہ عین اسلام ہے. جیسے ایک صحابی رسول کئی دن کا خود کا فاقہ ہے، کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا ان کے گھر آ گیا. وہ جب باہر سے ضرورت سے پورا کر کے اپنے گھر داخل ہوئے، بیگم سے پوچھا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے. بیگم سے پوچھا کیا کچھ ہے؟ کچھ ہے؟ تو بیگم کہتی ہیں پڑوس سے کہیں سے دودھ کا پیالہ آیا ہے، بس وہ ہے. اللہ اکبر! قربان جاؤ ان صحابہ اکرام کی سادگی پر، ان کی زندگیوں پر. ہماری نسلیں قیامت تک آنے والی قربان ہو جائے تو جو ہے کم ہے، ہم حق نہیں ادا کر سکتے. وہ صحابی رسول عرض کرتے کہتے ہیں بیگم سے ایسا لگتا ہے کہ پڑوس میں بھی کچھ نہیں ہے، چلو جہاں اتنے وقت کا ہمیں فاقہ ہو گیا، ایک وقت کا اور صحیح، لیکن ہم اپنے پڑوس کے بچوں کو کم سے کم یہ دودھ کا پیالہ دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پلا کر کے جو ہے کچھ سکون حاصل کریں. وہ پڑوس کا وہ پیالہ پڑوسی کے گھر گیا، وہاں بھی یہی ایثار و قربانی کا جذبہ، انہوں نے اپنے پڑوس کو دے دیا، انہوں نے اپنے پڑوس کو دے دیا، حتیٰ کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ پورے محلے میں گھومتے گھامتے واپس انہی کے گھر آ گیا. اللہ کی شان کریمی تو دیکھو، نیتوں پر محمول ہے سب کچھ. تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے. وہ پورے محلے میں گھومتے ہوئے واپس اسی صحابی رسول کے گھر آ گیا. بیگم نے کہا یہ تو ہمارے ہی گھر آ گیا واپس پلٹ کر. تو اب کہتے ہیں رب کی یہی مرضی ہے، ہم نے تو اس کے فرمان پر عمل کیا، رب چاہتا ہے کہ یہ ہمارے نصیب کا، ہمارے مقدر کا رزق ہے. شکر ادا کرو اپنے مولا کا. آؤ تم اور ہم بیٹھ کر کے اسے تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ، یہ اخوت و محبت کا جذبہ، یہ پیار کا جذبہ اسلامی تعلیمات کا سب سے بیش قیمتی ہیرا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کاش کہ اس دور پرفتن میں، فتنوں کے زمانے میں، جو دشمن تمہیں چاہتا ہے توڑنا، تمہیں چاہتا ہے بھائی بھائی کو لڑانا، تمہیں چاہتا ہے کہ گھر گھر میں فتنہ و فساد کا برپا کرنا، اس کا اگر کوئی جواب ہو سکتا ہے، اس کا اگر کوئی توڑ ہو سکتا ہے تو یہ سنت صحابہ، یہ سنت رسول، یہ سنت الہیہ کو ہمیں اپنانا پڑے گا. قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے دست قدرت میں ہماری جانیں ہیں، کبھی ہمارے اندر اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا.
کبھی بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو سکتا، کبھی پڑوسی پڑوسی کا دشمن نہیں ہو سکتا، کبھی ہمارے بیچ میں دراریں نہیں پڑ سکتی، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو جاؤ، صاحب ایمان صاحب بصیرت ہو جاؤ، عامل بالشرع ہو جاؤ، شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے ہو جاؤ، کبھی تمہارے درمیان لاکھ چاہ کر دشمن تمہارے اندر اختلاف نہیں پیدا کر سکتا۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ تو یہ دولت، یہ ثروت، یہ شہرت، یہ عظمت تمہیں کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ، اپنی آل و اولاد کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اپنے اڑوسی پڑوسی کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور اپنے اہل خاندان، رشتہ دار، کنبے، پریوار میں، قبیلے کے اندر جو مستحق امداد ہے اسے بھی اپنی اس نعمت میں شریک کرو، اپنے اس رزق میں شریک کرو۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کماتا بہت ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ کماتا بہت ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم الگ الگ کھاتے ہیں، باپ الگ، بیٹا الگ، بہو الگ، بیٹی الگ، بیوی الگ، جس کا جیسا موقع ملا ویسے کھا لیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھاؤ، ایک کا کھانا دو کو کفایت کرے گا، دو کا کھانا تین کو کفایت کرے گا، تین کا کھانا پانچ کو کفایت کرے گا، کوئی بھوکا پیٹ نہیں اٹھے گا۔ ایک ساتھ کھانے کی عادت ڈالو۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، کوئی 10 بجے آتا ہے، کوئی 12 بجے آتا ہے، کوئی 2 بجے آتا ہے، الٹا سیدھا کھاتا ہے، الٹی سیدھے ڈکارے دیتا ہے، صبح اٹھنے نہیں ہوتا، کیا کہتا ہے گیس ادھر اڑ رہی ہے، پنجہ ادھر کو جا رہا ہے، پیر ادھر کو اٹھ رہا ہے۔ ایک ساتھ ٹائم بناؤ۔ حفظان صحت کے اصول ہیں، جس نے اس پر عمل کیا وہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رہے گا۔ سرکار کی سنت ہے دوپہر کا کھانا کھا کے ایک 10 منٹ قیلولہ کرو، یعنی اپنی باڈی کو ریلیکس دو، سکون دو، اطمینان کے ساتھ لیٹو کہ جسم کے آدھا تمہارے ڈھیلے ہو جائیں، اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ 10 منٹ، یہ نہیں 4 گھنٹے سو جاؤ کھانا کھاتے، سارا کام خراب کر دو، نہ 10 منٹ لیٹو، ٹائم بنا لو، نماز پڑھ کے کھانا کھایا، ایک 10 منٹ لیٹ گئے ظہر کی، پھر اس کے بعد رات کا کھانا مغرب کے بعد کھانے کی عادت ڈالو۔ یہ رات کے 12 بجے جو کھانا کھاتے ہو یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اور دعوتیں، شادیوں کی دعوتیں تم دوپہر کی دعوت کہہ کے بلا کے عصر میں کھلاتے ہو، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس سے بچو۔ اور نکاح کا وقت ظہر کا دے کر کے تم عصر میں نکاح پڑھاتے ہو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور یاد رکھو سب سے بڑا نقصان کیا ہے اس کا، میں نے بارہا جب مسجد میں خطاب کیا اس میں بھی میں نے عرض کیا، جہاں نکاح پڑھانے جاتا ہوں وہاں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ تم عین نماز عصر کے وقت نکاح پڑھواتے ہو ظہر کا کہہ کر۔ جتنے لوگوں کو تم نے دعوت دے کر کے بلایا ہے وہ سب تمہاری محبت میں آئے، تمہارے بلاوے پر آئے، تمہاری مروت میں وہ وہاں بیٹھے رہے اور نماز عصر جماعت کی ان کی چلی گئی۔ اس کا وبال کس کے سر پر ہے، اس کا گناہ کس کے سر پر ہے؟ اسی کے سر پر ہے جس نے دعوت نامہ بانٹ کر بلایا۔ اکا دکا جو نماز کے پابند ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر جماعت چھوٹ جاتی ہے تو دوبارہ اپنی نماز جو ہے وہ اس وقت میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن جماعت کے ثواب سے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کا وبال کس کے اوپر؟ تمہارے اوپر۔
جو دعوت دے کر کے بلاتا ہے یہ وبال اسی کے گلے میں پڑے گا. کوئی آئے نہ آئے، اگر نماز ظہر کے بعد نکاح ہے، 3 بجے نکاح ہے تو نکاح ہو جانا چاہیے. ہماری بوا نہیں آئی، پھپھو نہیں آئی، خالہ نہیں آئی، نانی نہیں آئی، ممانی نہیں آئی، چچانی نہیں آئی، انہیں لالی، پاؤڈر، لپسٹک، کاجل، آئی برو، اسرو سے فرصت نہیں. نمازیں گھر میں پڑھانے کی تمہیں توفیق نہیں، نہ خود ہمیں 5 وقتہ مسجد آنے کی توفیق ہے. میں نے ابھی دیکھا آ کر کے، میں تو یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ شاید آج مجھے کچھ وقت ملے گا گفتگو کرنے کے لیے. میں 12:40 پر یہاں آ چکا تو 12:55 پر میں نے تقریر شروع کی. 15 منٹ مجھے یہاں انتظار کرنا پڑا آپ کو. کاش کہ وہ 15 منٹ مجھے مل جاتے تو کچھ نہ کچھ اور آپ کے پلے پڑ جاتا، آپ کے دامن میں، آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی بات گھر کر جاتی ہے قرآن و سنت. تو ہم وقت کے پابند کب بنیں گے؟ پیر ہمارا قبر میں لٹک چکے ہیں، اب بھی ہم وقت کے پابند نہیں ہیں. نماز تو وقت کا پابند بناتی. تو 5 منٹ میرے خیال سے رہ چکے ہیں، میں اپنی 5 منٹ میں بات مکمل کر لوں. اگر کسی کے دل پر ناگواری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مزاج ہی ایسا ہے گفتگو کرنے کا. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں مجھے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پابند بن جائے، اور ہمارا علماء کا جو فرض منصبی ہے بغیر رعایت کے ہم اپنے فرض منصبی کو ادا کریں. کیوں؟ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو صرف اپنے رب کی. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اپنے روٹتے ہیں روٹ جائے، ہمیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں. لے دے کر جمعے کا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس میں کم از کم آپ حضرات کو اول وقت سے مسجد کے اندر تشریف لانا چاہیے. اذان جمعہ ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کرنا حرام ہے، حرام. اذان جمعہ ہوتے ہی کاروبار بند کر کے سیدھے اللہ کے گھر کی طرف کو رخ کر لینا چاہیے. اگر اذان جمعہ کے بعد بھی کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے. شرعی نقطہ نظر سے مسئلہ یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، قرآن کا فرمان ہے. تو اس فرمان الہی کے مطابق کاروبار بند کر کے سیدھے اللہ کے گھر کی طرف کو آنا چاہیے. لاکھ کہاں کھڑے ہیں اسے صاف منع کر دو منہ پہ. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، روزی رزاق دیتا ہے، کاروبار نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے. یہ جو دولت، یہ ثروت، یہ شہرت، یہ عظمت جو کچھ بھی تمہیں دی ہے اس کا حق ادا کرو. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج شادیوں میں، خوشیوں میں آدمی کا قدم 2 موقع پر بہک جاتا ہے. ایک جب زیادہ خوش ہوتا ہے تب، ایک جب زیادہ غمگین ہوتا ہے تب. شادی خوشی کا موقع ہے، یہاں تمہارا امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے اپنے بندوں کو. رب فرما رہا یہ خوشی کا موقع ہے تمہیں، جو یہ خوشی جو تمہیں دی ہم نے دی ہے، یہ مسرتیں جو دی ہم نے دی ہیں. خاندان، کنبہ، پریوار، قبیلہ تمہارا جو جمع ہو کر کے خوشیاں منا رہا ہے، یہ خوشی کا موقع ہم نے دیا ہے. صحت تمہیں دی، تندرستی تمہیں دی، عافیت تمہیں دی، سلامتی تمہیں دی، دولت تمہیں دی، شہرت تمہیں دی، عظمت تمہیں دی، جاؤ مرتبہ تمہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے شکر گزار رہو، میرے مطیع و فرما بردار رہو، میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. آج ہو کیا رہا ہے شادیوں میں؟ ایسے ایسے غیر شرعی رسم و رواج
جس کی وجہ سے ہماری وہ غریب یتیم مسکین بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ گئی ہیں، انہیں کوئی رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو نہیں جائیں گے وہاں پر۔ واہ، سرکار نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دیندار کو ترجیح دے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مالدار کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہیں حسن والی کا حسن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں مال والی کا مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں خاندان کا فخر حسب و نسب کا تفخر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دیندار کو ترجیح دے۔ کیوں؟ جب ماں دیندار ہوگی تو اس کی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ، اگر وہ متقی پرہیزگار ہوگی تو اولاد بھی متقی پرہیزگار ہوگی۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ افسوس کا مقام ہے، تکلیف کا مقام ہے کہ شادیوں میں ایسی ایسی غیر شرعی رسم و رواج۔ پیچھے ہمیں بھی بلایا گیا تھا ایک نکاح پڑھانے کے لیے، وہاں ایسی ننگا ناچ تھا، اللہ کی قسم قدم رکھنے کو جی نہ چاہتے۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا، آپ تشریف لائیے۔ ہم پہنچ گئے، جیسے قدم رکھا تو وہاں وہی ناچ گانا شروع، اور ہم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، اور ٹھوکر مار کے ہم واپس پلٹ گئے۔ نہیں پڑھانا ہے ہمیں ایسے نکاح نالائقوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کریں۔ ایسے ذلیل و رسوا لوگوں کا نکاح نہ پڑھایا جائے، ایسوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم واپس آ گئے، روڈ پر آ کر پیر پکڑ لیے، معافی مانگی کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، بچوں کی کچھ نادانی غلطی ہو گئی۔ تو وہیں پر ایک عورت نے کہا خوشی کا موقع ہے، بچے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ننگے ہو کے ناچو، کس نے منع کیا تمہیں ننگا ہو کے ناچنے؟ جسم کی نمائش کرنا ہے کرو، تمہاری اتنی جرأت ہے، ہمتیں بڑھ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے کی کوششیں کرتے ہو۔ یاد رکھو تباہی بربادی ہلاکت تمہارا مقدر بن کر کے رہ جائے گی۔ ابھی ایک شادی اور ہوئی ہے جو واٹس ایپ پر فیس بک پر گھوم رہی ہے۔ ہمارے مخلص محترم جناب سید امجد صاحب نے مجھے کل فون کر کے کہا حضرت ایسا تھا، میں نے کہا آپ مجھے اب بتا رہے، مجھے پہلے سے معلوم، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، میں غافل نہیں رہتا اپنے دائیں بائیں ماحول سے۔ کیوں؟ ایک ذمہ دار عالم دین کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنا آگا پیچھا دایاں بایاں سب محفوظ رکھے، سب چیزوں سے آگاہی رکھے، شریعت کی بغاوت جو کرے اس کا سر کچل دے اٹھا کر کے بغیر رو رعایت کے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے، بولے حضرت آپ کو معلوم؟ جی مجھے معلوم ہے۔ تو جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے سب پر توبہ و تجدید ایمان لازم و ضروری، اعلانیہ توبہ کرنا چاہیے ان سب کو۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے، شرم آنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے۔ وہی مجھے یہ بھی معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ ہمارے امجد صاحب نے بتایا کہ ہم نے افضل شادی محل بند کر دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ ہم نے منع کر دیا کہ ہم اگر ایسا کوئی کام ہوگا تو ہم نہیں دیں گے ان کے لیے۔ تو لائق مبارک ہیں ایسے نوجوان، قابل صد مبارک ہیں ایسے لوگ جو شریعت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ میں دل کھول کے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ سے۔ مجھے کسی کی دولت و ثروت سے کوئی مطلب نہیں ہے، شریعت کا جو پابند ہے وہ ہمارا، ہم اس کی تائید بھی کریں گے، حمایت بھی کریں گے کھل کے اعلانیہ طور پر۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یاد رکھو کامیابی تمہارا نصیبہ ہے، سربلندی تمہارا ہی نصیبہ ہے کہ تم اپنے نصیبے پر جتنا فخر کرو گے اتنا کم ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر سختی کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ اور بھی بولوں لیکن وقت مکمل ہو گیا، جمعے کا مسئلہ ہے، چونکہ لوگ دور و دراز سے آتے ہیں۔ زندگی مال خیر رہی، اللہ نے پھر کبھی موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ ہمارے
مخلص محترم ذی المجد والکرم استاد الحفاظ والقراء حضرت حافظ محمد زاہد انیس صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے اصرار فرمایا. ان کے اصرار پر ہمارے مخلص محترم جناب سید عبد القادر صاحب نے بھی جو ہے اس میں مہمیز لگائی، جوش بڑھایا کہ کم سے کم ایک جمعہ تو آپ ہمیں دیجئے. میں نے کہا میں دین کا خادم ہوں، قوم کو جب میری ضرورت ہو مجھے یاد کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. دعا کیجئے اللہ صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، تا حیات میں ایسے ہی دین کی خدمت کرتا رہوں کسی کی پرواہ کیے بغیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.